السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں مدورنا میں علاؤالدین عثمان صاحب سے کہتا ہے میرے حضور گلاڈیوس خفیہ راستے سے بھاگ گیا ہے، تو عثمان صاحب کہتے ہیں بھاگنے دو اسے، اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ بران مال غنیمت لے کر وہاں پہ آتا ہے، اسے دیکھتے ہوئے عثمان صاحب کہتے ہیں ہم انشاءاللہ اس مال غنیمت کے ساتھ بہت سی دوسری زمینیں فتح کریں گے، یہ سپاہیوں میں تقسیم کر دو۔ سپاہیوں سرداروں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم کفار پہ غالب آئی، مدورنا ترکوں کی سرزمین بن چکا ہے، ہم انشاءاللہ اسلام کے ساتھ اس جگہ کو ترقی دیں گے۔ یہ سن کر سب انشاءاللہ کہتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم ایزنک کا قلعہ دیکھتے ہیں جہاں پہ سپاہی یہ خط لا کر شہنشاہ کو دیتا ہے اور کہتا ہے میرے شہنشاہ وہ نکل چکے ہیں اور جلدی یہاں ہوں گے۔ تو شہنشاہ کہتا ہے یہ سوچ کر کہ اسے فتح مل گئی ہوگی اور عثمان کو اس سے بھی بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، ترک کل تاریخ سے مٹ جائیں گے۔ گوینک میں فاطمہ حلیمہ کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے میری بہن اٹھو، میں پھر کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گی، دراصل میں تم سے کبھی ناراض نہیں تھی، مجھے اپنے آپ پر غصہ آیا کیونکہ میں تمہیں پہچان نہیں سکی، میں تمہیں اپنے دل سے جانتی تھی، میں تمہیں قبیلے میں لے کر آئی لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکی کہ تم میری بہن ہو، میں تمہیں نہیں پہچان سکی، میں یہ قبول نہیں کر سکتی تھی کہ تم غدار ہو، لیکن یہ تمہارا قصور نہیں ہے، تم اس سام صوفیہ کے لیے ایک مہرہ تھی، تم اپنے دل کو صاف رکھنے میں کامیاب رہی، یہ سب ہماری غلطی ہے، ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکے۔ فاطمہ غمگین ہوتے ہوئے دوسری طرف مڑتی ہی ہے کہ حلیمہ اپنی آنکھیں کھول لیتی ہے اور فاطمہ کو روتا ہوا دیکھ کر اسے پکارتی ہے۔ حلیمہ کو ہوش میں آتا ہوا دیکھ کر فاطمہ بہت خوش ہوتی ہے اور حلیمہ کہتی ہے کیا سچ میں تم نے مجھے معاف کر دیا؟ یہ سنتے ساتھ ہی فاطمہ اس سے لپٹ جاتی ہے، پھر دروازے پہ جا کے بلند آواز سے کہتی ہے ماں حلیمہ ہوش میں آ گئی ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ پھر سے حلیمہ کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو حلیمہ کہتی ہے ماں کہتی ہیں کہ ہر شر میں خیر ہوتی ہے، وہ بالکل ٹھیک کہتی ہیں۔ اس لیے میں بالا خاتون وہاں پہ آتی ہیں اور حلیمہ کو ہوش میں دیکھ کر اسے بہت پیار کرتی ہیں۔ اگلے لمحے گونجا اور الجن بھی وہاں پہ آ جاتی ہیں۔ بالا خاتون الجن سے کہتی ہیں قربانی کا جانور ذبح کرواؤ الجن، دیکھو میری بیٹی ہوش میں آ گئی ہے، وہ لوگوں میں تقسیم کر دو۔ الجن کہتی ہے اللہ کا شکر ہے، ایک ساتھ دو خوشخبریاں۔ پھر گونجا کہتی ہے ماں وہ سفید کبوتر ہمیشہ اچھی خبر لاتا ہے، مدرونا کئی قبیلے کی ملکیت بن گیا ہے۔ یہ سن کر بالا خاتون فاطمہ اور حلیمہ بہت خوش ہوتی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ گونجا مزید کہتی ہے بابا نے پیغام بھیجا ہے کہ حلیمہ کی صحت جیسے ہی بحال ہو ہمیں مدرونا میں ہونا چاہیے۔ بالا خاتون حلیمہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہیں حلیمہ اس حالت میں کہیں نہیں جا سکتی، مگر حلیمہ کہتی ہے نہیں میں جا سکتی ہوں۔ بالا خاتون کہتی ہیں ٹھہرو ابھی تم بیمار ہو۔ تو فاطمہ کہتی ہے ماں یہ جا سکتی ہے، ہم گاڑی آہستہ آہستہ لے کر جائیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالا خاتون مان جاتی ہیں اور کہتی ہیں ٹھیک ہے تیاری شروع کرو۔ مدرونا میں عثمان صاحب آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں ہماری زمین وقت کے ساتھ ساتھ پھیل رہی ہے لیکن غیر مسلم رعایا کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، مسئلہ مزید زمین لینے کا نہیں ہے، اصل معاملہ اس زمین کو سنبھالنے کی صلاحیت ہے۔ مدرونا میں نیا اسلامی نظام قائم کیا جائے گا، یہ ان تمام فتوحات کے لیے اعزاز کا نشان ہوگا جو ہم مستقبل میں حاصل کریں گے، اور ہم جہاں جہاں پہنچیں گے لوگ کہیں گے کہ کئی قبیلہ انصاف اور نظام لے کر آتا ہے۔ حسن بے آپ نے اپنی ہمت اور ایمان سے اپنی پختگی کا ثبوت دیا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب سے مدرونا کی قیادت آپ کے سپرد ہوگی، فوراً مرمت کروائیں، کنووں کا پانی اگر زہر آلود ہو گیا ہے تو اسے بھی صاف کروائیں۔ یہ سنتے ساتھ یہ حسن بے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے میں ترگت بے سنگر آغا کے ساتھ گھوڑے پر سوار وہاں آتے ہیں۔ علاؤالدین ان سے پوچھتا ہے خیر تو ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں سفید داڑھی والے بزرگان کبھی چین سے نہیں بیٹھتے۔ ترگت بے کہتے ہیں کفار کی روحیں بری طرح جلس چکی ہیں، وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، وہ جوابی طور پہ حملہ آور ہوں گے، ہم سرحدوں کو محفوظ بنائیں گے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں ترگت بے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ سنتے ساتھ ہی ترگت بے سنگر آغا اور سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف حسن سپاہیوں کے ساتھ پانی کی جانچ کر رہا ہوتا ہے، وہ گھوڑوں کو پانی پلاتے ہیں تو گھوڑے پانی پی لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر حسن لوگوں سے کہتا ہے پانی صاف ہے، اگر پانی زہر آلود ہوتا تو جانور سمجھ جاتے اور پانی پینے سے رک جاتے، پانی صاف ہے، اللہ کا شکر ہے، جتنا مرضی پیو لوگو۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوگ آگے بڑھ کر پانی بھرنے لگ جاتے ہیں اور بہت سے لوگ وہیں پہ پانی پی لیتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت یہیں پہ دسترخوان تیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جرکتے خواتین اور سپاہیوں کے پاس آ کر کہتا ہے کیا دسترخوان ابھی تک سجا نہیں؟ میری خاتون اگر یہاں پہ ہوتی تو میز اب تک سج چکا ہوتا، میری بیوی بہت ماہر ہے، اب چلو جلدی کرو جلدی۔ یہ کہتے ساتھ ہی جرکتے پرجوش انداز میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ اگلے لمحے عثمان صاحب علاؤالدین اور سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دروازہ کھلتا ہے اور بالا خاتون خواتین اور سپاہیوں کے ساتھ وہاں داخل ہوتی ہیں اور گھوڑوں سے اترنے کے بعد اپنوں سے گلے ملتی ہیں اور ساتھ میں فتح کی مبارکباد بھی دیتی ہیں۔ ان کے ساتھ حلیمہ کو نہ دیکھ کر عثمان صاحب پوچھتے ہیں حلیمہ کہاں ہے؟ کوئی جواب نہیں دیتا۔ وہ پریشان ہوتے ہی ہیں کہ حلیمہ گھوڑا گاڑی میں سے نکلتی ہے اور عثمان صاحب سے کہتی ہے آپ مجھ سے اتنی آسانی سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ حلیمہ کو صحیح سلامت دیکھ کر وہ سب بہت خوش ہوتے ہیں اور عثمان صاحب آگے بڑھ کر اس سے ملتے ہیں۔ علاؤالدین کہتا ہے دیکھیں حضور یہ بھی مذاق کر رہی ہے۔ پھر عثمان صاحب بالا خاتون کو پریشان دیکھ کر کہتے ہیں لگتا ہے کہ تم مجھے کچھ بتانا چاہتی ہو۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں میں آپ کی ملاقات خراب نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن گیونک میں بغاوت ابھر آئی تھی، ہم نے اسے کچل دیا ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب پوچھتے ہیں یہ کس نے کیا؟
کیا تم نے اسے پکڑ لیا؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں صوفیہ آئی تھی میرے ادھورے کام کو مکمل کرنے، مگر وہ کامیاب نہیں ہو پائی اور بھاگ نکلی۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں شکریہ بالا کہ تم نے اسے کچل دیا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب اپنے گھر والوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جیر کتائی بھی وہاں پہ آتا ہے اور اپنے گھر والوں سے ملتا ہے، پھر الجن سے کہتا ہے یہ دسترخوان تم نے نہیں سجایا لیکن گزارا ہو جائے گا، کیا کوئی تمہارا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جواب میں الجن کہتی ہے جیسا میں بناتی ہوں ویسا تو نہیں ہوگا، لیکن میں اپنے ہاتھ لگا کے اس میں ذائقہ بھر دوں گی۔ غازی کہتا ہے مذاق بند کریں بابا، چلیں کھانا کھاتے ہیں، میں بھوکا ہوں کیونکہ میں طویل سفر طے کر چکا ہوں۔ جیر کتائی اسے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے تمہاری تو ساری باتیں کھانے کے گرد گھومتی ہیں، تم کس پر گئے ہو؟ جواب میں غازی کہتا ہے بابا میں تو آپ پر ہی گیا ہوں۔ الجن پیاس لگنے پر خاتون کو بلاتی ہے اور اسے پانی لے کر پیتی ہے، ایک نہیں دو نہیں بلکہ وہ تین گلاس پی لیتی ہے۔ یہ دیکھ کر جیر کتائی کہتا ہے خاتون کیا تم دوڑ کر آئی ہو؟ تو الجن کہتی ہے چلو جا کر تیاریوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی الجن آگے بڑھ جاتی ہے۔ ایزنک میں گلاڈیوس، صوفیہ اور ایرسطو شہنشاہ کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ صوفیہ کہتی ہے ہمیں آخری لمحے میں پیچھے ہٹنا پڑا شہنشاہ، لیکن ہم بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ تو شہنشاہ کہتا ہے بہت قریب ہونے سے کچھ نہیں بدلتا، گیونک اب بھی ان کے قبضے میں ہیں اور میرے اساتذہ بھی ان کے ماتحت ہیں اور حکمران نگیداس بھی مارا گیا۔ عثمان ہر گزرتے دن کے ساتھ طاقت پکڑ رہا ہے لیکن تم لوگ اس کے بڑھتے قدم روک نہیں سکتے۔ تو گلاڈیوس کہتا ہے عثمان مدرونا میں داخل ہو چکا ہے لیکن وہ وہاں سے زندہ نہیں نکلے گا، ہم نے تمام کنوؤں میں زہر ملا دیا ہے۔ صوفیہ کہتی ہے پانی استعمال کرنے سے پہلے عثمان ضرور جانچے گا۔ تو گلاڈیوس کہتا ہے زہر فوری طور پہ اثر نہیں دکھاتا، اس میں وقت لگتا ہے اس لیے وہ کسی پہ شک نہیں کریں گے۔ پھر یہ سارا جسم لپیٹ میں لیتا ہے اور اذیت ناک درد میں مبتلا کرتا ہے، انہیں اس زہر کا تریاق بھی نہیں ملے گا، فکر نہ کریں۔ شہنشاہ کہتا ہے بہترین، پسند آیا مجھے کہ تم پسپائی کے باوجود مارکے میں ڈٹے رہے گلاڈیوس، یہ عثمان کے لیے تیار کردہ میرے کھیل میں کرامت ثابت ہوگا۔ صوفیہ پوچھتی ہے شہنشاہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو شہنشاہ کہتا ہے عثمان اپنی کمزور ترین حالت میں ہر طرف سے محصور تھا، ہم اسے ایسی ضرب لگائیں گے جو کوئی نہیں لگا سکا۔ گلاڈیوس پوچھتا ہے کیسے؟ تو شہنشاہ کہتا ہے صبر کرو گلاڈیوس، کھانے کے بعد پتہ چلے گا۔ مدرونا میں الجن، گونجا اور خواتین کنویں سے پانی بھر رہی ہوتی ہیں۔ پانی بھرنے کے بعد گونجا جیسے ہی آگے بڑھتی ہے علاؤدین اس کے پاس آتا ہے۔ علاؤدین کا حال احوال پوچھنے کے بعد گونجا اسے پانی ڈال کر دیتی ہے، مگر علاؤدین کہتا ہے خاتون مجھے پیاس نہیں بلکہ بھوک لگی ہے۔ یہ سن کر گونجا کہتی ہے اچھا تو آؤ پہلے تمہارا پیٹ بھرتے ہیں۔ وہ دونوں دسترخوان کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر ایک کمرے میں یگید بہت غصے میں چیزیں الٹ پلٹ رہا ہوتا ہے اور غصے سے کہتا ہے احمق گلاڈیوس، وہ عثمان کو شکست دے گا، میں پھر ہار گیا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ وہاں پہ بیٹھ کر پانی پینے ہی لگتا ہے کہ ایلینیا وہاں داخل ہوتے ساتھ ہی لات مارتی ہے اور اس کے ہاتھ سے پانی گرا دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر یگید غصے میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور ایلینیا اسے کہتی ہے پانی زہر آلود ہے، گلاڈیوس نے کنووں میں زہر ملا دیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی یگید کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے زہر؟ عثمان نے تمام پانیوں کی جانچ کی تھی مگر اسے کچھ نہیں ملا۔ تو ایلینیا کہتی ہے یہ زہر اس وقت تک اپنے اثرات کو چھپاتا ہے جب تک کہ انسان موت کے مرحلے تک نہ پہنچ جائے، پھر اچانک اسے ہلاک کر ڈالتا ہے۔ یہ سن کے یگید بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے تو گلاڈیوس تم اس زہر سے بدلہ لو گے ہے نا؟ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔